3 چھپر بنوا لیتے ہیں گھاس پھوس کے۔ چنانچہ حضور نے مجھے اس کام کے واسطے امرتسر حکیم محمد شریف صاحب کے پاس بھیجا، جو حضور کے پرانے دوست تھے اور جن کے پاس حضور اکثر امرتسر میں ٹھہرا کرتے تھے، تاکہ میں ان کی معرفت چھپر باندھنے والوں اور چھپر کا سامان لے آؤں، چھپر باندھنے والے اور چھپر کا سامان لے آؤں۔ چھپر باندھنے کے لیے بھی خاص آدمی ہوتے تھے۔ چنانچہ میں جا کر حکیم صاحب کی معرفت امرتسر سے آدمی اور چھپر کا سامان لے آیا، اور حضرت صاحب نے اپنے مکان میں 3 چھپر تیار کروائے۔ یہ چھپر کئی سال تک رہے، پھر ٹوٹ پھوٹ گئے۔ میاں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آگے اس کے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ توسیع مکان سے مراد کثرت مہمانان اور ترقی قادیان بھی ہے، اور یہ سچ ہے۔ تو یہ حالات تھے کہ مکانوں کی وسعت کے لیے رقم نہیں تھی، صرف طاقت تھی، توفیق تھی تو چھپر ڈالنے تک کی۔ یہ تو آپ کو یقین تھا کہ خدا تعالی نے جب الہام کیا ہے تو سامان بھی پیدا فرمائے گا، لیکن اپنی طاقت کے مطابق اس الہام کے بعد فوری عمل بھی ضروری تھا۔ اس لیے جو موجود تھا اس سے ظاہری سامان آپ نے فوراً کر دیا، لیکن یہ الہام کیونکہ آپ کو بار بار اور مختلف جگہ پر ہوا ہے، اور مختلف مواقع پر ہوا ہے، اس لیے ہر مرتبہ یہ الہام ہونے پر آپ اس یقین سے بھر جاتے تھے کہ اب ایک نئی شان سے اس الہام کے پورا ہونے کے سامان ہوں گے۔ اور اس کا اظہار آپ نے اپنے ایک اشتہار میں یوں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ ہوا مجھے الہام ہوا تھا کہ وسع مکانہ کا یا تو نہ من کل فج نمیق، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے۔ سو پشاور سے مدراس تک تو میں نے اس پیش گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا، مگر اس کے بعد دوبارہ پھر یہی الہام ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیش گوئی پھر زیادہ قوت اور کثرت سے پوری ہوگی۔ واللہ یفعل ما یشاء لا مانع لما اراد۔ اور پھر 1907 میں اپنے ایک جگہ الہامات کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، 1907 کی بات ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے فرمایا، اور پھر فرمایا لکم البشریٰ فی الحیات الدنیا، خیر و نصرت و فتح انشاءاللہ تعالی۔ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انی معک ذکرتک فاذکرنی وسع مکانک ہانا انت آنا وترفع بین الناس انی معک یا ابراہیم انی معک ومع اہلک انک معی واہلک انی انا الرحمن فانتظر قل یاخذک اللہ۔ یعنی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے، تیرا انجام نیک ہے، خیر ہے اور نصرت اور فتح انشاءاللہ تعالی۔ ہم تیرا بوجھ اتار دیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی، اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیں گے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھے یاد کیا ہے، سو تو مجھے بھی یاد کر اور اپنے مکان کو وسیع کر دے۔ وہ وقت آتا ہے کہ تو مدد دیا جائے گا اور لوگوں میں تیرا نام عزت اور بلندی سے لیا جائے گا۔ میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اور ایسا ہی تیرے اہل کے ساتھ، اور تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل۔ میں رحمان ہوں، میری مدد کا منتظر رہ، اور اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو آپ کی کامیابی اور جماعت کی ترقی کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وسع مکانہ کا حکم فرمایا۔
اور جیسا کہ میں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خوشخبری دیتا ہے اور حکم دیتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا ہے. اور آپ کے الہامات کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. کہاں تو آپ صرف شپروں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی بات کو ظاہری رنگ میں پورا فرما رہے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے اپنی زندگی میں ہی دارالمسیح میں بھی اور قادیان میں بھی مکانیت میں وسعت پیدا کی. قادیان کے میں آنے والے مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات بھی آپ فرماتے رہے اور اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی. پھر خلافت اولیٰ اور ثانیہ میں مکانیت میں بھی اور مساجد میں بھی وسعت ہوئی. پھر پارٹیشن کے بعد دو حالات کچھ تھوڑے سے تھے خراب ہوئے احمدیوں کے لیے قادیان میں، لیکن بہرحال دارالمسیح اور جو جگہیں تھیں پرانی حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت کی، وہ جماعت کے پاس ہی رہیں. اور 1991 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دورہ کیا تو اس دورے کے بعد وسع مکانہ کا پھر ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں احمدیوں کے مکانوں میں بھی اور جماعتی عمارات میں بھی خوب اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر 2005 میں میرے دورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق عطا فرمائی کہ قادیان میں جماعتی عمارات میں وسعت پیدا ہوئی، اور جماعتی مرکزی عمارات کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ، انڈونیشیا، ماریشس وغیرہ نے اپنے بڑے بڑے وسیع گیسٹ ہاؤسز بنائے. وہاں جماعتی طور پر ایم ٹی اے کی خوبصورت بلڈنگ اور دفتر نشر و ارشاد بن گیا. کتب کے سٹور بھی اس میں مہیا کیے گئے ہیں، بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں. 2 منزلہ نمائش ہال بنایا گیا، ایک بڑی وسیع 3 منزلہ عمارت لائبریری بنائی گئی. فضل عمر پریس کی تعمیر ہوئی، لجنہ ہال بنا، ایک 3 منزلہ گیسٹ ہاؤس ویسے مرکزی طور پر بنایا گیا. لنگر خانہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید توسیع ہوئی اور نئے بلاک بنے، اور اس طرح بے شمار نئی تعمیر اور توسیع ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد اقصیٰ میں توسیع کی گئی ہے، جس میں 3 منزلہ تقریباً جگہ پیچھے مہیا کی گئی ہے سین سے پیچھے ہٹ کے، اور اس میں جو نئی جگہ بنی ہے تقریباً 5000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح دوسری کئی مساجد کی تعمیر ہوئی قادیان میں، اور سب کی تفصیل کا تو بیان نہیں ہو سکتا، اور نہ بغیر دیکھے اس وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وہاں ان نئی تعمیرات کی وجہ سے قادیان میں ہو رہی ہے. یہ چند تعمیرات جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ گزشتہ 3-4 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنا کہ ہر روز ہم اس الہام کی شان دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف قادیان میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ، پاکستان میں بھی نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. ہمارے مخالفین سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک اس کی وسع مکانہ کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز ہمیں ایک شان سے اس کو پورا ہوتا دکھا رہے ہیں. اور پھر پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں ہے، قادیان سے اٹھنے والی وہ آواز جس کو اپنے وسائل سے چند میل تک پہنچنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور وعدوں کے مطابق تمام دنیا میں پھیل گئی. اور نہ صرف آواز پھیل گئی بلکہ دنیا میں
وسع